بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت تقریر واسطے بلا تاخیر دعوت دیاں گا فاضل نوجوان ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ مبشر ندیم قدوسی صاحب او میکتے تشریف لیان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ حضرت مولانا حافظ مبشر ندیم قدوسی صاحب۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم وارسل الینا رسولہ النبی المکرم سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا رسالت بعد رسالتہ ولا نبوت بعد نبوتہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا سنت بعد سنتہ ولا امت بعد امتہ ولا شریعت بعد شریعتہ اما بعد فاعوذ باللہ من عدو الکبار والصغار قال رب العزت العزیز الغفار وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس مولا کے نام سے ابتدا کہ جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ کچھ آپ نے بولنا ہے، کچھ میں نے بولنا ہے، انشاءاللہ تعالی ماحول بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بولنا بھی قبول فرمائے۔ اس مولا کے نام سے ابتدا کہ جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ مبشر قدوسی تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ مبشر قدوسی تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ میرے مولا تیرے سامنے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے، تیرے سامنے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ تو ہی تو ہے جو پتھر میں چھپے کیڑے کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو ہی تو ہے جو سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے۔ بڑا ناداں ہے، بڑا ناداں ہے تجھ کو دور سمجھنے والا، بڑا ناداں ہے تجھ کو دور سمجھنے والا، تو اپنی قدرت میں رگ جاں سے قریب رہا کرتا ہے۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو۔ اللہ جل جلالہ سبحانہ سبحانہ۔ مولا تو نہاں ہے، تو مستور ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے، تو ضرور ہے، تو ضرور ہے۔ مولا تو جمال ہے، تو کمال ہے، نہیں تیرا کوئی اہل و عیال ہے، نہیں تیری کوئی مثال ہے، تو اپنی آپ مثال تو۔ اللہ جل جلالہ سبحانہ سبحانہ۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے۔ کل من علیہا فان ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ الرحمن ہے، رہ جائے گا ایک تو ہی تو۔ اللہ جل جلالہ سبحانہ سبحانہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، جس نے دن کے وقت آسمان پر سورج چمکا دیا، رات کو چاند دھمکا دیا، رات کے کالے بادلوں میں ستارے چمکا دیے،
جو ابد سے اکیلا ہے انتہا تک اکیلا ہی رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، وہ اکیلا ساری کائنات کو پالتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر۔ آج کی یہ پروقار محفل پیغام مصطفیٰ کانفرنس آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، اور جناب قاری سعید الرحمن رحبانی صاحب، اسی طرح جناب قاری نوید الرحمن یزدانی صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ کے نیک چہروں کی زیارت کا موقع ملا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تمام سامعین کی محبت کو قبول فرمائے، اور ان کا سننا، اپنا قیمتی وقت نکالنا رب العالمین کی توحید کے لیے، پیغمبر اعظم کی رسالت کے لیے، یا اللہ ان تمام سامعین کو اور اسی طرح علماء کرام کو رب العالمین اپنے پاک پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما۔ اور میرے معزز مہمان، میرے محترم جناب حضرت مولانا طلحہ نجمی صاحب، ماشاءاللہ بہت دور کا سفر کر کے آئے ہیں، گجرانوالہ سے آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح اکاڑا سے آئے ہوئے میرے محترم بھائی جناب حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور اسی طرح آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، انشاءاللہ تعالی وہ بھی پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کا سفر کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ آج کے ہمارے الفاظ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ پیغمبر اعظم کی شان، آپ کا وقار، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی کے بارے میں ہم اپنی زبان کو حرکت دیں گے، آپ کی سماعت کے حوالے ہوں گے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر رب العالمین نے اپنے بعد جس ہستی پاک کا درجہ رکھا ہے، جس کا مقام رکھا ہے، جس کی شان کو بلند کیا ہے، وہ پیغمبر اعظم کی ذات ہے۔ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انسانوں کی فلاح کے لیے، تو انسان کو سیدھے رستے پر چلانے کے لیے انبیاء کرام کو منتخب کیا ہے۔ انبیاء کرام کی یہ لڑی چلتی چلتی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ رب العالمین کے حکم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ خدا تعمیر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، رب العالمین کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں۔ رب العالمین کے توفیق کے ساتھ، رب العالمین کے حکم کے ساتھ، جس طرح ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، رات کو مالک کے سامنے آ جاتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے، اے میرے مالک، اے میرے ساتھی، میں نے تیرا یہ کام کیا ہے، سارا دن گزر چکا ہے، ہمیں مزدوری مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے مزدوری دی جائے۔ یہی انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے، سارا دن اپنی جسم کی قوت کو لگایا ہے،
رب العالمین کے گھر کو تعمیر کیا ہے. جب گھر کو تعمیر کر لیا رب العالمین کے سامنے مزدوری مانگنے لگے. کیا مزدوری مانگی؟ کیا پیسہ، ڈالر، درہم و دینار، سونا چاندی کیا مانگا؟ فرمایا یہ نہیں مانگا. مانگا تو اس بات کا اعلان کیا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ میں تجھ سے یہ مزدوری مانگتا ہوں کہ اس خطہ کے اندر میں ایک ایسا پیغمبر چاہتا ہوں، ایک ایسا رسول چاہتا ہوں کہ جو انہی میں سے ہو، تو رب العالمین تیری توحید کو سمجھانے والا ہو، جو تیرا قرآن کا پرچار کرنے والا ہو، لوگوں کو حق کی طرف لے کر آنے والا ہو، لوگوں کو صراط مستقیم کا رستہ بتلانے والا ہو، جو تیرے رب العالمین تیری توحید کا اعلان کرنے والا ہو. میں ایسے پیغمبر کی دعوت مانگتا ہوں، میں ایسے پیغمبر کی ذات مانگتا ہوں، میں ایسے پیغمبر کی شخصیت مانگتا ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے مزدوری مانگی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2. ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کون آئے؟ آخری پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات میری سوچ، میری فکر کم ہے، اور مجھے یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا مانگی تھی، اس وقت ساتھ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ایسا پیغمبر آیا مکہ کی وادی کے اندر کہ جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے. اس کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا جان، سیدنا جناب محمد رسول اللہ. حضور آئے تو سر افریش پاکی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگی دنیا. بجھے چہروں پہ نور آیا، سس چہروں پہ زنگ اترا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضرات جب انسانوں کو پیدا کیا، انسان کوئی معمولی چیز نہیں. رب العالمین نے اپنی تمام مخلوقات سے جس کو اعلیٰ پیدا کیا ہے وہ انسان ہے. رب کا قرآن بولتا ہے، آپ کی مکمل توجہ میری طرف ہونی چاہیے. میری آنکھیں آپ کی آنکھوں میں ہے، آپ کی آنکھیں میری آنکھوں میں، تاکہ مکمل توجہ میرا لاہور سے آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے. رب العالمین کے پاک پیغمبر کی شان سنانے کا حق ادا بھی ہو جائے، لیکن ہم حق ادا نہیں کر سکتے. رب العالمین کی شان، پیغمبر اعظم کا وقار، پیغمبر اعظم کی شان رب العالمین کا قرآن بیان کرتا ہے، انسان بیان کرتا ہے، جن بیان کرتے ہیں، انسان دنیا میں رہنے والے اپنی وسعت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. آج کی کانفرنس کا نام پیغام مصطفیٰ ہے. میں بیان کروں گا، مجھ سے قبل جناب قاری کاشف سلیمان صاحب بیان کر رہے تھے پیغمبر اعظم کی شان کے متعلق. اب میں بیان کروں گا، میرے بعد جناب قاری طلحہ نجمی صاحب بیان کریں گے پیغمبر اعظم کا وقار، پیغمبر اعظم کی شان. اس کے بعد جناب حضرت مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب بیان کریں گے. اسی طرح جناب قاری اسماعیل عتیق صاحب بیان کریں گے. رات ختم ہو سکتی ہے، علماء کرام کی تعداد ختم ہو سکتی ہے، الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، مسجد کے ممبر و محراب ختم ہو سکتے ہیں. یہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، کائنات کے آخری پیغمبر کی شان کو بیان کرنے والے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر اعظم کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی. حضرات انسان کی وقار، انسان کی رفت رب العالمین کا قرآن کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد انسان کو پیدا کیا تو رب العالمین نے 5 قسمیں کھائی ہیں کہ زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، طور سینا کی قسم.
ایمانتوں والے شہر مکہ کی قسم لقد تحقیق لیے استعمال ہوا ہے، لام قسمیہ میں نہ دیتی ہے۔ فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو احسن پیدا کیا ہے۔ حضرات 5ویں پارے میں رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم نے انسانوں میں سے چنا ہے، انسانوں میں سے چنا ہے، جن کو چنا ہے ان کو کیا کہا ہے؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، داؤد کو چنا، جن کو چنا ہے ان کو کہا ہے اصطفیٰ، اصطفیٰ، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، داؤد اصطفیٰ، سلیمان اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسحاق اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یوسف اصطفیٰ، یعقوب اصطفیٰ، الیاس اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے چنا، پھر اصطفیٰ میں سے چنا، نبیوں میں سے چنا، اصطفیٰ میں سے چنا۔ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، رب العالمین کے پاک پیغمبر کی شان ہے، اصطفیٰ میں سے چنا، اصطفیٰ میں چنا۔ جب کوئی ان کو ان میں سے چنا تو رب العالمین نے کہا مصطفیٰ، اصطفیٰ میں چنا کہا مصطفیٰ۔ پیغمبر اعظم کا وقار، پیغمبر اعظم کی قدر زمانے میں چمکا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا رب العالمین کے پاک پیغمبر پر درود اپنے سینے کا زور لگا کر ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ زمانے میں چمکا ہے نام محمد، ہوئے تذکرے صبح شام میں محمد، نہ پہنچے جبریل، نہ پہنچے جبریل، اس قدر ہے بلند مقام محمد، خدا کا پیغام لانے والے محمد، دلوں میں اتر جانے والے محمد، اپنوں کے غم خار غیروں کے مولا، اپنوں کے غم خار غیروں کے مولا، لقب رحمت پانے والے محمد، وہ نبیوں میں آخر میں آنے والے محمد، ختم رسول کا تاج پہنے والے محمد۔ یہ ہے پیغمبر اعظم کا مقام، پیغمبر اعظم کی شان۔ حضرات اس کائنات کے اندر ہر انسان بیان کرتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کرۂ ارض پر سائنسدان کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے، کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے، کبھی ریونڈ میں، کبھی لاہور میں، کبھی قصور میں، کبھی الہ آباد میں، کبھی وہاڑی میں، کبھی سمندری میں، کبھی گجرانوالہ میں، کبھی پاکستان میں، کبھی افغانستان میں، کبھی ہندوستان میں، کبھی چین میں، کبھی ترکستان میں، ہر جگہ ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ جس دن یہ بارش کا نظام ختم ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ یہ کہنا سائنسدانوں کا ہے، لیکن میرا عقیدہ، میری آواز، میرا منہج مجھے یہ بتلاتا ہے، جناب قاری صاحب، میرا منہج یہ مجھے بتاتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پیغمبر اعظم کا شان بلند ہو رہا ہے۔ جس دن یہ شان ختم ہو گیا، جس دن پیغمبر اعظم کی رفعت کے تذکرے ختم ہو گئے، وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ حضرات رب العالمین کی سرزمین میں فیجی کے جزیرے پر اذان کے کلمات بلند ہوتے ہیں، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر مؤذن اذان دیتا ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ساتھ پیغمبر اعظم کی رسالت کا بھی اعلان کرتا ہے کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب فیجی کے جزیرے سے اذان کے کلمات بلند ہوتے ہیں، پیغمبر اعظم کی شان بلند ہوتی ہے۔ جب پیغمبر اعظم کی شان بلند ہونے کے بعد فیجی کے جزیرے سے اذان کے کلمات آگے آتے ہیں، تھائی لینڈ میں آتے ہیں، وہاں کے رہنے کے والوں نے مؤذن مقرر کیے ہیں، تو مؤذن رب العالمین کی توحید کا بھی اعلان کرتا ہے، پیغمبر اعظم کی رسالت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ جب یہاں سے وقت ختم ہوتا ہے، اسی طرح یہ مراکش میں جاتا ہے،
جب یہاں سے اذان کا وقت ختم ہوتا ہے مؤذن پیغمبر اعظم کی رسالت کا اعلان کرتا ہے، ہندوستان میں یہ وقت آج پہنچتا ہے، پیغمبر اعظم کی شان بلند ہوتی ہے۔ جب ہندوستان کے اندر پیغمبر اعظم کی رسالت کے چرچے ختم ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر مؤذن اذان کی صورت میں پیغمبر اعظم کی رسالت کے چرچے کا اعلان کرتا ہے۔ ہر جگہ میں، ہر گلی میں، ہر بستی میں، ہر نگر میں، ہر کنچا میں، ہر بستی میں پیغمبر اعظم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے اذان کی صورت میں۔ جب پاکستان میں اذان کا وقت ختم ہوتا ہے، چین میں جاتا ہے، چین کے مؤذن رب العالمین کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، ساتھ پیغمبر اعظم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ جب چین کے اندر پیغمبر اعظم کی رسالت ختم ہوتی ہے، وقت ختم ہوتا ہے حضرات، اس کے بعد سعودی عرب میں یہ وقت جاتا ہے، مؤذن بلند کرتے ہیں، پیغمبر اعظم کی رسالت کا اعلان بلند کرتے ہیں۔ جب سعودی عرب کی دیوانوں کے ساتھ ہر گلی گلی میں پیغمبر اعظم کی رسالت کے آواز بلند ہوتے ہیں، پھر یہ آواز اسی طرح یورپ کے اندر جاتی ہے حضرات۔ جب یورپ کے ساتھ ٹکراتی ہے، جب یورپ کی آواز یورپ کے اندر یہ دیواروں کے ساتھ آواز گونجتی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پیغمبر اعظم کی شان ہے، پیغمبر اعظم کا مقام ہے۔ ہر ایک اندر اپنی زبان رکھتا ہے، منہ کے اندر زبان رکھتا ہے، جو بھی بیان کرتا ہے وہ فخر سمجھتا ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں، میں فخر سمجھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی فخر سمجھتے ہیں۔ حضرات ساری کائنات کے اندر، ساری کائنات کے اندر پیغمبر اعظم کی شان کے تذکرے ہیں۔ جب یورپ کے اندر اذان کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر اسی طرح فیجی کے جزیرے سے رب العالمین کے پاک پیغمبر کی شان کے تذکرے بلند ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ یہ شان کیوں نہ بلند ہو پیغمبر اعظم کی؟ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا شان بلند کیا ہے، ہم نے آپ کی رفعت کو بلند کیا ہے۔ حضرات یہ اتنا پیارا جملہ ہے، ورفعنا کا مطلب ہے ہم نے بلند کیا ہے، ذکرک تیرا ذکر، تیری شان، تیرا مقام، اس کے درمیان میں آتا ہے لکا، لکا، ہم نے تیری شان، تیرا ذکر بلند کیا ہے لکا، تیرے لیے۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ کوئی مہمان جاتا ہے، میں لاہور سے آیا تو میں یہ کہوں گا کہ جناب قاری صاحب اور سامعین حضرات، میں آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ کے لیے آیا ہوں۔ اتنا لفظ بھی کافی ہے، میں آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب میں کہوں گا لاقا، آپ کے لیے آیا ہوں، تو یہ محبت بڑا جملہ ہے۔ یہی انداز رب العالمین کے قرآن کا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ حضرات اس عرض پر پیغمبر اعظم کی شان، صفا کی پہاڑی پر پیغمبر اعظم کو آج 40 سال ہو گئے ہیں، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، مکہ والو، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھ کو کیسا پایا ہے؟ مکہ والے کے اندر بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، سردار بھی تھے، غلام بھی تھے۔ تمام حضرات کے سامنے پیغمبر اعظم نے اپنی 40 سال کی زندگی رکھی ہے۔ آج کا مسلمان، آج کا میر محمد میں رہنے والا اپنے علاقے والوں کے سامنے 10 سال کی ضمانت نہیں لے سکتا، 10 سال کی ضمانت نہیں لے سکتا۔ بڑا عرصہ میں نے بتا دیا، 5 سال کی بھی ضمانت نہیں لے سکتا۔ اگر یہ میں کہوں کہ 5 مہینے کی بھی ضمانت نہیں لے سکتا، یہ بھی وقت طویل ہے۔ اگر میں یہ کہوں 1 مہینے کی بھی ضمانت نہیں لے سکتا، 1 دن کی بھی ضمانت نہیں لے سکتا۔ انسان ہے، گناہ کر جاتا ہے، اپنے علاقے والوں کے سامنے تیرے کیا رویے ہیں
اس پیغمبر اعظم کا کلمہ انسان پڑھتا ہے جس نے اپنے علاقے والوں کے سامنے 40 سال کی زندگی رکھی ہے۔ آج کا مسلمان، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، کیا آپ اپنے علاقے والوں کے سامنے 40 سال کی ضمانت لے سکتے ہیں؟ کیا اپنے علاقے والوں کے سامنے 10 سال کی ضمانت لے سکتے ہیں؟ کیا اپنے علاقے والوں کے سامنے 5 سال کی ضمانت لے سکتے ہیں؟ کیا اپنے علاقے والوں کے سامنے 5 مہینے کی ضمانت لے سکتے ہیں؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، فلاں موقع پر تو نے میرے سامنے جھوٹ بولا ہے، فلاں موقع پر تو نے چغلی کی ہے، فلاں موقع پر تو نے چوری کی ہے، فلاں موقع پر تو نے بہتان لگایا ہے، فلاں موقع پر تو نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کسی کو زخمی کیا ہے، فلاں موقع پر لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، ہم ضمانت نہیں لے سکتے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، پیغام مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، رسالت مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، اعلان مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ ہے، رفعت مصطفیٰ ہے، بلندی مصطفیٰ ہے، ہاں پیغام مصطفیٰ ہے۔ آج ہم اس کانفرنس میں کیا سبق لے کر جاتے ہیں؟ اپنے پیغمبر اعظم کی شان کے چرچے تو سنے ہیں، لیکن پیغمبر اعظم کی زندگی پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ رب العالمین کا قرآن کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر اعظم کی ذات آپ کے لیے نمونہ حیات ہے۔ آپ نے ساری زندگی بسر کرنی ہے تو پیغمبر اعظم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، اور لوگ ہمیں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم کی شان آپ بیان نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں، میری جماعت کا ہر ایک خطیب ممبر و محراب کی زینت قاری صاحب بھی بیان کرتے ہیں، نجمی صاحب بھی بیان کرتے ہیں، صدیقی صاحب بھی بیان کرتے ہیں، یزدانی صاحب بھی بیان کرتے ہیں، عتیق صاحب بھی بیان کرتے ہیں۔ میری جماعت کا فخر ہے پیغمبر اعظم کی شان کا چرچا کرنا۔ میری کتاب تب تک مکمل نہیں ہوتی، میرا بیان تب تک پورا نہیں ہوتا، میری جماعت کے کسی خطیب کی گفتگو تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک پیغمبر اعظم کی شان کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ پاکستان کے اندر پیغمبر اعظم کی شان بلند کی جاتی ہے، ہر کوئی انسان اپنی اپنی بولی میں بولتا ہے۔ ہندوستان کے اندر ہندی زبان میں پیغمبر اعظم کی شان بلند کی جاتی ہے، افغانستان کے اندر فارسی زبان میں پیغمبر اعظم کی شان کے چرچے بلند کیے جاتے ہیں، سعودی عرب میں عربی زبان کے اندر پیغمبر اعظم کی رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے، چین کے اندر چینی زبان میں پیغمبر اعظم کی رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے، ترکستان میں ترکی زبان میں پیغمبر اعظم کی شان کے چرچے بلند کیے جاتے ہیں۔ حضرات اسی طرح سرحد میں رہنے والے اپنی پشتو زبان میں پیغمبر اعظم کی شان بلند کرتے ہیں، بلوچستان میں رہنے والے بلوچی زبان میں پیغمبر اعظم کی شان بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر سندھ میں رہنے والے سندھی زبان میں آقا کی شان کو بلند کرتے ہیں، اور پنجاب میں رہنے والے پنجابی زبان میں آقا کی شان کو بلند کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ تو آقا کے لیل و نہار کا تذکرہ کرتے ہیں پنجاب میں رہنے والے پنجابی زبان میں، بلکہ آقا کی دائی حلیمہ سعدیہ اس کی ڈاچی کا بھی اعلان کرتے ہیں، اس کی ڈاچی کے بھی تذکرے کرتے ہیں، وہ کس طرح کی تھی۔ پنجابی زبان میں آگ کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس حلیمہ سعدیہ کی ڈاچی کا اعلان کرنے چلا ہوں۔ پنجابی زبان میں ذرا ایڈوانس بول سبحان اللہ، کہ دی اٹھدی سی کدے بہندی سی اور ایکدی ڈھیندی رہندی سی، ان کوئی نہ کول بٹھاندا سی، ان کوئی نہ نال رلاندا سی، انہیں کیویں لنگ دی دہاڑی سی جی ڈاچی سب تو ماڑی سی۔ بلند آواز میں بولو سبحان اللہ۔ پیغمبر اعظم دی شان سبحان اللہ، کہ دی اٹھدی سی کدے بہندی سی اور ایکدی ڈھیندی رہندی سی، ان کوئی نہ کول بٹھاندا سی، ان کوئی نہ نال رلاندا سی، انہیں کیویں لنگ دی دہاڑی سی،
جنی ڈاچی سب تو ماری سی اور ڈاچی دی جڑی مائی سی اور ڈاچی دی جڑی مائی سی انہا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پچھے آکے بڑا پچھتائی سی ہر بوہ اس کھڑکایا سی ہر بوہ اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بنی سوالی سی انہی چولی پھر بھی خالی سی جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی یہ سرکار دے بوے بہ گئی یہ بلند آواز نبی دی شان سبحان اللہ جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی یہ سرکار دے بوے بہ گئی یہ آخر او بوہ ملی آئے جدو رحمت جولا جلے آئے سرکار دا بوہ کھلے آئے ایک لونڈی باہر آئیے دائی وال جاتی پائیے انہوں باہوں نپ اٹھایا آئے نجمی صاحب انہوں باہوں نپ اٹھایا آئے انہوں کہنی آ تینوں نال لجاما میں ایک نوری مکھ وکھاما میں ساڑے ویڑے او چن چڑے آئے ساڑے ویڑے او چن چڑے آئے تا چنوی کلمہ پڑے آئے آج آگیا وقت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیم آدھا ننے لوری خوب سنان دیئے ننے صدقے واری جان دیئے ننے صدقے واری جان دیئے بنو ساتیاں جو دائیاں نے بنو ساتیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے پوچھن تو بار آندھی کیوں نہیں پوچھن تو بار آندھی کیوں نہیں سانو شکل وکھاندی کیوں نہیں پوچھن تو بار آندھی کیوں نہیں سانو شکل وکھاندی کیوں نہیں کہ تو کھاندی یہ کہ تو پیندی یہ بولی حلیمہ دائیاں نو خریت پوچھن آئیاں نو ہاں ہاں نہ میں کچھ کھاندی یا نہ پیندی یا بس ویڑے وچ گم لیندی یا آخری مصرع بڑا پیارا مصرع اپنے سینے دا زور لگا کے ہتھانوں بلند کر کے نبی دی شان دے عقیدے دا اظہار کرنا ہے اے مووی والا میرے جذبات نو نوٹ نہیں بلکہ سامین دے جذبات نو نوٹ کرے جناب عبد المجید صاحب کی نظر نہیں آ رہے بنو سات دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے پچھن تو بار آندھی کیوں نہیں سانو شکل بھی کھاندی کیوں نہیں کہ تو کھاندی یہ کہ تو پیندی یہ بولی حلیمہ دائیاں نو خریت پچھن آئیاں نو ہاں ہاں نہ میں کچھ کھاندی یا نہ پیندی یا بس ویڑے وچ کم لیندی یا نہ کھاندی یا نہ پیندی یا بس ویڑے وچ کم لیندی یا جدو من پکھ لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لیندی یا یہ ہے پیغمبر اعظم کا مقام پیغمبر اعظم کی رفت پیغمبر اعظم کی شان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے صحن میں آتے ہیں کیا ماجرا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اعظم آرام فرما رہے ہیں رب العالمین کی سرزمین کے اندر پیغمبر اعظم مسجد نبوی کے اندر آرام فرما رہے ہیں رات کا وقت ہے آسمان کو دیکھتے ہیں آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے زمین پر میرے مصطفیٰ کا چہرہ چمک رہا ہے حضرت جابر اپنے ذہن کے اندر اس امتحان کو لے کر آتے ہیں میں فیصلہ تو کروں زمین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہتے کبھی میں زمین کو دیکھتا کبھی میں آسمان کو دیکھتا کبھی زمین کی چاند کو دیکھتا کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا کبھی رب کے بنائے ہوئے چاند کو دیکھتا کبھی رب کے ٹکائے ہوئے چاند کو دیکھتا کبھی میں اپنی نظریں چکاتا کبھی بلند کرتا میں سوچنے لگا فیصلہ کس کے ہاتھ میں دوں آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ زمین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے میں زمین کو دیکھتا دیکھتا ہی رہ گیا اور میں اس فیصلے پر اتر آیا آسمان کے چاند سے تشبیہ دوں تو کوئی انصاف ہے آسمان کے چاند سے تشبیہ دوں تو کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پر داغ ہے میرے محمد کا چہرہ صاف ہے اور پنجاب میں پنجابی شاعر کہتا ہے دیواں چند دے نال تشبیہ کہویں دیواں چند دے نال تشبیہ کہویں تیری سونیا مثال کوئی نہیں قسمہ ہے نے تیریاں قرآن اندر قسمہ ہے نے تیریاں قرآن اندر تیرے وانگ ٹردا سونی چال کوئی نہیں
ایک لاکھ تے کئی ہزار وچوں، ایک لاکھ تے کئی ہزار وچوں تیری آل جئی، تیری آل جئی، سونی آل کوئی نہیں۔ حضرت آمنہ پاک دے لال ورگا آخری مصرع آپ کی سماعت کے حوالے عقیدے کا اظہار بھی کرنا ہے، پیغمبر اعظم سے محبت کا اعلان بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ میری بستی کے اندر میر محمد میں رہنے والا ہر ایک انسان سنے گا پیغمبر اعظم کے دیوانے بیٹھے ہیں، پیغمبر اعظم کے محب بیٹھے ہیں، پیغمبر اعظم سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ ایک لاکھ تے کئی ہزار وچوں تیری آل جئی، سونی آل کوئی نہیں۔ حضرت آمنہ پاک دے لال ورگا، حضرت آمنہ پاک دے لال ورگا، حضرت آمنہ پاک دے لال ورگا، قدوسی جگتے دوسرا لال کوئی نہیں۔ یہ ہے پیغمبر اعظم کا مقام، پیغمبر اعظم کی رفعت۔ میری زبان خاموش ہو سکتی ہے، پیغمبر اعظم کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت پیغمبر اعظم کی پیاری بیوی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس آنے والے دو صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں ہمیں پیغمبر اعظم کے بارے میں بتائیے، آقا کی شان بتائیے، آقا کے لیل و نہار بتائیے، آقا کی سیرت بتائیے، آقا کا مقام بتائیے۔ تو سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کیا تو نے رب العالمین کا قرآن نہیں پڑھا؟ یہ قرآن رب العالمین کی پاک پیغمبر کی شان بلند کرتا ہے، یہ قرآن پیغمبر اعظم کی شان کا اعلان کرتا ہے، یہ قرآن پیغمبر اعظم کے لیل و نہار بتلاتا ہے، یہ قرآن پیغمبر اعظم کا چہرہ بتاتا ہے، یہ قرآن پیغمبر اعظم کی زلفیں بتاتا ہے، یہ قرآن پیغمبر اعظم کے ہاتھ بتاتا ہے۔ حضرت میں نے رب العالمین کے اس کتاب سے، اس قرآن سے سوال کیے، اے قرآن پیغمبر اعظم کی شان بیان کر۔ تو میں نے اپنی جھولی میں بہت سارے سوال رکھے، قرآن کے سامنے آیا تو قرآن نے میرے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ کیا آپ وہ سننا چاہتے ہیں؟ جو سننا چاہتے ہیں بولو انشاءاللہ۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کی شان کو بیان کرے گا؟ قرآن نے کہا قدوسی ہاں میں بیان کروں گا۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے وضحا۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کی زلفیں تو بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کی یتیمی تو بتا، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا سینہ تو بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا شہر تو بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا ذکر تو بتا، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کے ہاتھ تو بتا، قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کی باتیں تو بتا، قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کی آنکھیں تو بتا، قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین۔ میں نے کہا قرآن آقا کے ہونٹ تو بتا، قرآن بولا ولسانا وشفتین۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا زمانہ تو بتا، قرآن کہتا ہے والعصر۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کی یتیمی تو بتا، قرآن بولا آیا الم یجدک یتیما فآوا۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا اخلاق تو بتا، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کی رحمت تو بتا، قرآن بولا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا یار تو بتا، قرآن بولا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میں نے کہا قرآن اس طرح نہیں، میں میر محمد کے سامنے، اس علاقہ کے سامنے پیغمبر اعظم کی شان کا اعلان کر رہا ہوں۔ پیغمبر اعظم کے صحابی
الگ 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 کر کے بتا۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا صدیق تو بتا۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا عمر تو بتا۔ قرآن بولا اشداء علی الکفار۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا عثمان تو بتا۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا علی تو بتا۔ قرآن بولا تراہم رکعا سجدا۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا بلال تو بتا۔ قرآن بولا اولئک المؤمنون حقا۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کی عائشہ تو بتا۔ قرآن بولا سبحانک ھذا بہتان العظیم۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کی ختم نبوت تو بتا۔ قرآن بولا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کی طرف تو بتا۔ قرآن بولا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا طریقہ تو بتا۔ قرآن بولا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کی اطاعت تو بتا۔ قرآن بولا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن کی فرما برداری تو بتا۔ قرآن بولا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن آقا کا نام تو بتا۔ قرآن بولا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں چمکا ہے نام محمد۔ پیغمبر اعظم کی شان ہے، پیغمبر اعظم کا وقار ہے، پیغمبر اعظم کی رفت ہے۔ رب العالمین کے اس قرآن سے میں نے دلائل دیے ہیں۔ پیغمبر اعظم کی حدیث حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ قرآن پیغمبر اعظم کی شان کا اعلان کرتا ہے۔ حضرات اس کائنات کے اندر ہر ذرہ، ہر ستارہ، ہر چاند، ہر سورج، ہر انسان کی زبان پیغمبر اعظم کی شان کو بیان کرتی ہے۔ رب العالمین نے پیغمبر اعظم کو جو معجزات دیے ہیں وہ بھی شان ہے، وہ بھی مقام ہے۔ حیران ہے سب دیکھ کر، حیران ہے سب دیکھ کر، چاند کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ حیران ہے سب دیکھ کر، ہو گیا پل میں کمر، ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ حیران ہے سب دیکھ کر، ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ حضرات میرا تو تخیل اتنا ہے اگر آسمان کو بھی کہہ دیتے حضور وہ بھی گرتا ٹوٹ کر رب العالمین کے حکم سے، اگر آسمان کو بھی کہہ دیتے حضور وہ بھی گرتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ایک طرف ہے مکہ کی سرحد، ایک طرف ہے شہر نبی، ایک طرف ہے مکہ کی سرحد، ایک طرف ہے شہر نبی۔ کاش ہوتا میرا گھر، میں آپ کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ رب العالمین کی سرزمین میں جو مبارک خطہ ہے وہ مکہ ہے، مدینہ ہے۔ ایک طرف ہے مکہ کی سرحد، ایک طرف ہے شہر نبی۔ کاش ہوتا ہمارا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا۔ دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط، وہ بھی ڈال دیں گے کاٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ حضرت پیغمبر اعظم کی شان بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ پیغمبر اعظم کی ذات سب سے بلند ہے، آپ کا مقام سب سے بلند ہے۔ اور یہ مقصد نہیں کہ آقا کی شان تو سماعت فرمائی ہے، آقا کی کردار کو نہیں دیکھا، آقا کے وقار کو نہیں دیکھا، آقا کے لیل و نہار کو نہیں دیکھا۔ آج کا مسلمان، اگر میں مسلمان ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں تو نام کا مسلمان نہیں بلکہ کام کا مسلمان بننا چاہیے۔ کام کا مسلمان کب بنے گا؟ جب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے طریقے پر چلا جائے گا، جب پیغمبر اعظم کی شان کے مطابق، پیغمبر اعظم کے قول کے مطابق، پیغمبر اعظم کی حدیث کے مطابق جب ساری زندگی بسر کی جائے گی۔ اور آج کا انسان، آج کا مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ پیغمبر اعظم کی توہین ہوتی ہے، کافر کرتے ہیں، غیر مسلم کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، مجوسی کرتے ہیں،
ظاہری کرتے ہیں، ظاہری کرتے ہیں، پیغمبر اعظم کی توہین کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے سینہ کے اندر جذبہ اجاگر ہوتا ہے، اس کائنات کے اندر اپنی زبان سے اس نعرے کو بلند کرتے ہیں کہ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ کے اس رائے وینٹ کے اندر، ضلع قصور کے اندر، لاہور کی سرزمین پر مسلمان اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ آخری بات ہے، آپ کے دل پر زخم کرنے والی بات ہے، تاکہ دل زخمی ہوگا تو عمل پر آمادہ ہوگا۔ مسلمان جب پیغمبر اعظم کی توہین دیکھتے ہیں، اپنی زبان سے اس نعرے کو بلند کرتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ رب العالمین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا اللہ، میں اپنے گھر میں نہیں، اپنے بستر پر نہیں، ماں کے گھٹنے کے ساتھ نہیں، مولوی کے ساتھ نہیں، اپنے علامہ کے ساتھ نہیں، بلکہ میں اعلان کرتا ہوں، اپنی زبان کو حرکت دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ کوئی پیغمبر اعظم دین کرے میں برداشت نہیں کروں گا، کوئی پیغمبر اعظم کی رسالت پر اپنی زبان کو حرکت دے میں زبان کاٹ دوں گا، کوئی پیغمبر اعظم کی توہین کرے میں ہاتھوں میں شمشیر کو پکڑ لوں گا۔ پیغمبر اعظم سے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، سارا دن اسی نعرے کو لگاتا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، جان قربان کر دوں گا۔ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، شام کا سورج غروب ہوتا ہے، سارا دن اسی نعرے کو لگاتا ہے، اپنے ہاتھ میں پرچم کو تھام کر کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ جب شام کا سورج غروب ہوتا ہے، اپنے گھر آ جاتا ہے، دیواروں کو چھوڑ دیتا ہے، رستوں کو چھوڑ دیتا ہے، پرچم کو چھوڑ دیتا ہے، سڑکوں کو چھوڑ کر اپنے گھر میں آ جاتا ہے۔ جس زبان کے ساتھ اس نعرے کو بلند کرتا رہا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، پھر اسی مسلمان کی زبان پر اسی کافر کے گانے کیوں آ جاتے ہیں؟ جس ہاتھ میں اس پرچم کو تھاما کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، پھر انہی ہاتھوں میں انہیں غیر مسلم کی ڈگس کیوں آ جاتی ہے؟ جس قدم کے ساتھ ریونٹ کی سرزمین پہ، میر محمد کی سرزمین میں اس نعرے کو بلند کرتا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، پھر یہ قدم تیرے بدی اور سیلمے کو کیوں جاتے ہیں؟ آج کا مسلمان بن نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں۔ جس دل وچ حب نبی نہیں ہے، اس بوٹے نو جڑا تو وٹ دے وہ۔ جس دل وچ حب نبی نہیں ہے، اس بوٹے نو جڑا تو وٹ دے وہ۔ کملی والے دے نال کرو پیار نہ، حب نبی دے جنڈے گڑ دے وہ۔ پڑھ پڑھ کے درود حضور تے، پڑھ پڑھ کے درود حضور تے، دلاں وچوں قدورتاں کڈ دے وہ۔ نبی آکے حشر چ فرشتہ نو جڑا شفاعت چاہندا ہے، بلند آواز سبحان اللہ بولے گا۔ نبی دی شفاعت، نبی دی رسالت دا اعلان، نبی دی سفارش چاہندا ہے، سبحان اللہ دا ورد کرے گا۔ حب نبی دے جنڈے گڑ دے وہ، پڑھ پڑھ کے درود حضور تے، پڑھ پڑھ کے درود حضور تے، دلاں وچوں قدورتاں کڈ دے وہ۔ نبی آکے حشر چ فرشتیاں نو، نبی آکے حشر چ فرشتیاں نو، اے امتی میرا نو چھڑ دے وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر اعظم کی رسالت پر پختہ ایمان اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیغمبر اعظم کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔
ضد کی رہی تو پھر صحیح، میں نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، جو چاہے اس سے روشنی پائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔